سامعین محترم السلام علیکم. ہفتہ وار ادبی پروگرام افکار کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق. ادب زندگی ہے، زندگی احساس ہے، فکر ہے اور ان کے نتیجے میں جنم لینے والے رویے ہیں. صرف ادب کوئی بھی ہو، بنیادی مقصد تعمیر زیست ہی رہتا ہے. آج پروگرام افکار میں ہماری مہمان ایک ایسی ہی شخصیت ہیں. یوں تو انہوں نے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے، مگر بچپن میں ہی کہانی سے ناول کی سفر کی طرف چل نکلی اور پھر ڈرامہ نگاری کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کروایا. ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک طویل ریاضت ہے کہ یہی کامیابی کا حاصل بھی ہے. آج ہماری مہمان ہیں افشاں عباسی صاحبہ. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو افشاں صاحب، ہم آپ کو پروگرام افکار میں آپ کی آمد پر آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں. شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور میں آپ کی مشکور ہوں. پہلی کہانی چمیلی تھی اور پھر فرسٹ ایئر میں آپ نے پہلا ناول انتظار کرتے کرتے لکھا. اس سفر کے بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے. میری بے شک پہلی کہانی تو چمیلی شہزادی تھی، جو کہ بچوں کی کہانی تھی، وہ میں نے لکھی. اچھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ مجھے لکھنا آتا ہے، مجھے اس میں کوئی میری کاوش کا وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تھا. ہاں، میں نے پڑھا بہت تھا، بہت بچپن میں اپنی امی کی جتنی کتابیں تھیں، ہماری پوری ایک لائبریری گھر میں تھی، وہ ساری میں ختم کر لی تھی میں نے 5th تک. لیکن اس وقت ہمارے یہاں پابندی تھی کہ بچے یہ کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ بڑوں کی کتابیں بڑے ہو کے پڑھنی ہیں. لیکن جب آپ کو پڑھنے کی چاہ ہوتی ہے تو آپ کوئی جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر کتاب پڑھتے ہیں. تو میں نے بہت سی چیزیں، امی کی وہ کتابیں میں نے چھپ کے بھی پڑھی، صوفے کے پیچھے گھس گئی، وہاں بیٹھ کے کوئی کتاب نیچے کر دی. لیکن بعد میں نے سوچا کہ جو اگر امی نے کہا تھا کہ اس کو بڑے ہو کے پڑھنا، مجھے بہت سی چیزیں سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن یہ ہو گیا کہ مجھے لکھنا کبھی مسئلہ نہیں لگا. اور پھر میں نے دوسری جو چیز کی، میں نے 5th کلاس میں ناول شروع کیا. ایک ناول لکھا، وہ ناول چھپا نہیں ہے، بلکہ جنرل شفیق الرحمان نے مجھ سے کہا کہ کبھی اس ناول کو ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں اس کا نام ہے زرپرست کے نام سے وہ ناول لکھا ہے. اور اس میں جو ہیروئن ہے وہ 12 سال کی ہے، 14 سال کا ہیرو ہے. لیکن پوری کہانی میں نے دیکھی ہے تو کہتے ہیں اتنی پیور چیز آپ کتنا بھی چاہیں گی تو نہیں لکھ پائیں گی. تو وہ میرے پاس محفوظ ہے. پھر میں نے دوسرا ناول یہ انتظار کرتے کرتے فرسٹ ایئر میں لکھنا شروع کیا، سیکنڈ ایئر میں سے کمپلیٹ کیا. اور مجھے لگ رہا تھا میں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو نہ ایشیا پیش کرے، اس کا نہ یورپ. اور اس کو بہت خوشی تھی. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ناول ہے. لیکن آپ نے جب چمیلی شہزادی کہانی لکھی، اس سے پہلے آپ نے مطالعہ بھی کیا، تو کیا گھر میں نانی یا دادیاں آپ کو کہانی سنایا کرتی تھیں، یا صرف لائبریری موجود تھی جس نے پڑھنا ہو وہاں جائے اور باقاعدہ ایک ماحول کا حصہ بن کر کہانیوں کی طرف بڑھے، یا کوئی اور ایسے محرکات تھے جنہوں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ آپ کو کہانیاں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، میرا جس گھرانے سے تعلق ہے، میرے والدین دونوں ہجرت، مطلب شادی ہوئی ہے 48 میں تو پاکستان آئے ہیں، اور میری نانی اور دادی دونوں انڈیا میں، یو پی میں، لکھنؤ میں ہی تھی. میرے ہاں یہ تھا کہ ہمارا پورا کنبہ ہی ہے. والدہ کا تعلق ادوائی فیملی سے تھا، اور والد جو ہیں کاکوری شریف ہے جہاں پہ 100% علوی یا عباسی، اور سارے بہت بڑے بڑے لکھاری وہاں کے ہیں. خود میرے والد کے سگے چچا یہ ناظر کاکوروی صاحب تھے، جن کا ہے اکثر شب تنہائی میں. اسی طرح امی کے جو پر نانا ہے وہ شوق ادوائی صاحب ہیں، وہ بھی ظاہر کورس میں ہمارے کو استاد شوق ادوائی ہیں، وہ امی کے سگے پر نانا ہے. تو یہ زبان ہمارے یہاں مسئلہ نہیں تھی. ہمارے یہاں یہ تھا کہ امی کی، میں سمجھتی ہوں آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اتنا قابل شاہدی کوئی ہو جتنی ان کو دسترس تھی اشعار پر، جتنی ان کی بین الاقوامی نالج بہت پڑھتی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان کی ملاقات حبیب جالب نہیں ہے، جو جمیل جالبی صاحب، تو مجھ سے وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ بولے ان کو لکھ لو. لیکن امی کو اس سے کوئی وہ نہیں تھا. وہ شادی سے پہلے افسانے ایک دو انہوں نے لکھے، لیکن پھر نہیں انہوں نے اسے کنٹینیو کیا. اب ہمیں تھا کہ ہمیں ڈانٹ بھی محاوروں میں پڑ رہی ہے، کئی محاوروں کے مطلب بھی نہیں آتے تھے کہ امی کہہ کیا رہی ہیں. پھر کہتے اس کا مطلب کیا ہوا، تو پھر وہ وضاحت بھی کرتی تھی. تو میں یہ کہوں کہ اس میں میری کوئی کاوش رہی، میں نہیں سمجھتی کہ میری کاوش رہی ہے. لکھنا شاید جین میں آیا تھا، اور باقی حالات اور گھر کے ماحول نے مجھے آگے بڑھنے یا سوچنے یا سمجھنے کی تھوڑی بہت توفیق دی. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کا ماحول بھی اچھا میسر آیا اور آپ کو کسی نے لکھنے سے روکا بھی نہیں. تو کیا آپ کے گھر میں آپ کے دیگر بہن بھائیوں میں بھی یہ لکھنے لکھانے کا شوق پیدا ہوا؟ بے شک. مجھے یاد ہے کہ بھائی جان، میرے بڑے بھائی مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے،
لیکن جس وقت ہم وہ اسکول میں سے 5-5.5 سال ان کی عمر بڑے تھے تو وہ اسکول کا انہوں نے مضمون لکھے 2 مضامین بڑے مزے کے. بھاجان سے میں کہتی پھر رہ گئی بھاجان آپ کیوں نہیں لکھتے اس کو. ایک تھا ہمارے میرے دوست اور ایک ہمارے پڑوسی, اسی طرح ان کے کئی جو مضامین تھے وہ پڑھ کے اور وہ لکھتے تو بہت اچھا مزہ لکھ سکتے تھے. پھر اتنا تجربہ بھی ان کا تھا, ساری دنیا انہوں نے دیکھی تھی. میں ان سے ہمیشہ کہتی بھاجان آپ لکھیں نہ لکھیں, نہیں لکھ کے دیا انہوں نے پھر کچھ. لیکن جیسے میری ایک بہن 2 بہنیں ہیں, دونوں لکھ رہی ہیں. ایک بہن تو جو تھی انہوں نے وہ اس طرح افسانہ انہوں نے نہیں لکھا, کہانیاں اس نے لکھی, سچی کہانی. اس کی کتاب ابھی آئی ہے نصیبہ ساجہ ہے, تو اچھی کتاب ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں. پھر جو بہن میری ہیوسٹن میں شی از اے ڈاکٹر, لیکن اس نے پوئٹری بھی کر رہی ہے اور ایز اے جرنلسٹ بھی وہاں کام کر رہی ہے ڈاکٹر, لیکن اس میں NTC کوئی ان کا ٹی وی ہے اس میں وہ ایز اے اینکر بھی کر رہی ہے کام, تو وہ بھی لکھ رہی ہے. تو جب آپ نے پولیٹیکل سائنس کو بطور مضمون چنا اور اس میں آپ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی, تو آپ کے گرد و نواح میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ دیکھیے ویسے تو یہ لکھتی ہیں, قلم سے تعلق ہے ان کا, مگر جب مضمون چننے کی باری آئی, مضمون کا انتخاب کرنے کی باری آئی تو انہوں نے سیاست کو چن لیا؟ اچھا, جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, میرے ظاہر میرے جو سگے نانا ہی تھے وہ وکیل تھے, امی کے جو نانا تھے وہ بیرسٹر تھے, تو قانون قاعدہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ ہمارے گھروں سے تھا. اچھا, شروع سے اخبارات کا خبریں کے وقت یہ نہیں کہ بچے اٹھ کے چلے گئے, خبریں سنتے اچھا اب یہ ہو گیا. تو میرا شروع میں ارادہ تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی, لیکن سیاست ہم لوگ نہیں کر سکتے, اس کے لیے بہت چیزیں آپ چھوڑیں تو ہو سکتی ہیں. تو سیاست میں آنا یا کچھ اپنی رائے دینا, آپ کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ بتا سکیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اس لیے میں نے سیاست کا انتخاب کیا, اور اس میں ساری دنیا کی سیاست میں میری نظر ہوتی ہے. کئی نظمیں میں مشاعروں میں نہیں جاتی, لیکن میں نے بہت سی نظمیں اسی حوالے سے لکھی کہ جس میں جیسے جنگ کے حوالے سے لکھی یا فیل کیا کچھ تو لکھی, اور سیاسیات کے حوالے سے بھی لکھی. اچھا, ہمارے یہاں عوامی رویہ بھی یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کہنا ہے سو کہنا ہے, چاہے ہمیں اس شخص چیز کا علم ہو یا نہ ہو. تو تبصرہ کرنا جو ہماری عادت بن چکی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ہاں جی, غریب صورتحال یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا, وہ کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اپنے کام میں پہ دھیان دو, اس کو پہلے پرفیکٹ لے کے جاؤ. جہاں تک تبصرہ کرنے کی بات ہے, تھوڑا علم جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یا تو اس علم میں آپ کی پوری دسترس ہو اور اس کے حساب سے آپ بات کریں. میرے کئی دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے, ایسی بے معنی لا یعنی باتیں اس کے اوپر فورس بھی کرنے کہ یہ صحیح ہے, پھر میں کہتی ہوں پروف کرو, مجھے بتاؤ کہ کہاں آیا ہے. اچھا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قابلیت کے ڈنگرے بجاتے ہوئے ادھر سے ادھر گھومیں, لیکن ایک غلط بات کے اوپر وہ بحث کر کوئی لگاتا ہے, میں کہتی ہوں نہیں آپ کو علم نہیں ہے, آپ فلاں جگہ جائیں اس کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا صحیح اور کیا غلط. سیم سیاسیات دیکھیں, اگر ایک ریہڑی والا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں اس کے پاس ڈگری ہو, اس کا شعور ہونا بہت ضروری ہے. وہ اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالے ہوئے کہ یہ بندہ روزانہ جاتا ہے, یہ نکلتا تو وہاں سے, اور یہ اتنا خریداری کیسے کر رہا ہے, وہ اس پہ سوچ رہا ہے, تو یہ اس کا شعور ہے, اس کی تعلیم نہیں, اس کا دماغ کام کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ آپ نے بظاہر آپ بہت سوٹڈ بوٹڈ ہیں, لیکن جس وقت آپ نے بات کی تو لگا کہ اس سے آپ چپ ہی رہتے تو بہتر تھا. تو شعور کا تعلق نہ تعلیم سے ہے نہ پیسے سے ہے, شعور کا تعلق ذہن کی سوچ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذہن دیا ہے. کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی بالکل انگوٹھا چھاپ, لیکن اس کی عقل کے آگے ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح اس نے کیا, اور میں آج بھی اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. ایک دن میں ایسے ہی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا ہے کہ ہمارے پیٹوں کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنایا ہے. اگر یہ شیشے کی طرح اس میں سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی تو لوگ پیٹ اٹھائے گئے تھے, آج ہم نے پیزا کھایا, یہ نظر آ رہا ہے, آج ہم نے وہ کھایا. وہ اپنے اندر کی اس نے بات اس طرح ظاہر کی. یا ایک دفعہ مطلب 2 ٹی وی کے ریموٹ سے, ایک ٹی وی چل رہا تھا تو بجلی چلی گئی, تو میری بہن گھر بند کر کے جا رہی تھی, چلی گئی, تو راستے میں اس کا فون آ گیا کہ باجی اندر بجلی آ گئی, اندر کا ٹی وی چل رہا ہے. یہ 6-7 گھنٹے کے لیے گئی تھی, تو اس نے کہا اب تو میں یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہوں, تو اب کیا جا سکتا ہے. واپس آئی تو ٹی وی کھلا نہیں تھا, جب آئے تو دیکھا کمرے میں ٹی وی بند ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے تو کہہ رہی تھی کہ
بجلی کے آنے کے بعد ٹی وی چلا, ٹی وی تو بند ہے. تو کہتی ہاں نا میں نے بند کیا تھا. تو میں نے کہا بھائی کیسے بند کیا؟ ابھی ایک اور انسان کی فطرت ہے کہ اس کے پاس چابی کہاں سے آئی. کہنے لگی لاؤنج کے ٹی وی بھی سیم سیمسنگ ہے. میں پیچھے سے گئی اور میں نے چیک کیا کہ وہ کھڑکی کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے. کھڑکی کھلی تھی, میں نے اس کے ریموٹ سے جا کے اسے بند کر دیا. اب یہ بتائیں وہ چٹی ان پڑھ ہے لیکن اس میں شعور تھا کہ میں یہ کروں تو یہ ہو جائے. تو اسی طرح جب تبصرہ کرنے والا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ ضرور سننا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آج کا پڑھا لکھا وہ نوجوان بھی جو تبصرہ کر رہا ہے, نہ وہ سننے کے قابل ہے, نہ وہ دیکھنے کے قابل ہے, نہ ہی وہ پڑھنے کے قابل ہے, تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, اور سب اپنے اپنے قابو میں بیٹھ کر کے بولنے کی بجائے جو چیز غلط سمجھے, اور اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آ کر کے سچ بولے. صرف اس خواہش میں کہ میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں یا ریڈیو پہ آ رہا ہوں, اس میں آ کے نہ شروع ہو جائے کہ مجھے بھی کچھ بولنا ہے. اس سے ان کا خاموش رہنا بہتر ہے کہ آپ غلط رائے دیں یا غلط سمت میں لوگوں کو لے جائیں, اس سے بہتر ہے آپ چپ رہیں. تو جن کو پتہ ہے, جو بول سکتے ہیں, ان کو آ کے بات کرنی چاہیے. مثبت رویے اچھی بات کی کمی کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان, آج کا نوجوان مطالعے سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ بے شک بالکل یہ بات ہے, کیونکہ دیکھیں تعلیم کیا ہے. جب آپ کو میں بڑا عجیب سی بات ہوں, میں نے ABCD سائنس کی نہیں پڑھی تھی. جب نوکری کا لیے کرنے کا آیا تو ظاہر پولیٹیکل سائنس میں مجھے کیا زیادہ اخبار میں یا اکیڈمی میں کرتی میں جاب. میں نے کہا نہیں, میں وہ لوں گی جس میں میں اپنے لکھنے کو اس میں بکاؤں نہ کروں, تو اور مجھے پیسے بھی چاہیے مجھے اپنے ضروریات کے لیے. تو میں نے فارماسیوٹیکل کی مارکیٹنگ کی جاب لی, اور امریکن کمپنی تھی. فرسٹ ڈے جناب جب میں کو گئی تو ظاہر مجھ سے انہوں نے کہا تھا یہ لٹریچر آپ نے بتانا ہے. میں نے اس وقت بتا دیا. مجھ سے اس کنسلٹنٹ نے ایک سوال کر لیا. اچھا میری ظاہر علم ہی نہیں تھا, میں نے سائنس کا الف بے نہیں پڑھا تھا, تو اس نے پتہ نہیں کوئی پلیسیبو کے حوالے سے کمپیریزن مانگا. اب میں نے سوچا پلیسیبو بھی کوئی اینٹی بایوٹک ہی ہوگی, وہ نہیں تھی. وہ ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے اسی دن میں نے فوراً اس سے بحث نہیں کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اس کا نہیں پتہ ہے, میں نیکسٹ ٹائم میں آؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی. واپس باہر نکلنے کے میں نے اپنے سینئر سے کہا آپ کو پتا تھا میں آرٹس گریجویٹ ہوں, تو آپ نے کیوں نہیں اس وقت آپ مجھے ٹریننگ کرنے آئے تھے؟ کہنے لگے یہ آپ کا کام تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آج پوچھ لیا, آئندہ نہیں پوچھوں گی. آپ کو میں یقین مطلب وائٹ جیسی کمپنی ملٹی نیشنل تھی, تیسرے سال میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا. اور اس میں جب آپ ایک پروفیسر سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا نالج پروفیسر سے بھی اوپر کا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے بہترین طریقہ یہ کیا کہ وقت کہاں سے لاؤں. میں جاب میں بھی ڈنڈی نہیں مار سکتی, ٹائم تو میرے پاس وہی ہے, اسی میں مجھے لکھنا ہے, گھر اور ملنا ملانا ہے, سب کرنا ہے. میں نے گاڑی گھر چھوڑی, اور 2 گھنٹے کا جو راستہ ہوتا تھا پیسے وین والے کو دے کے میں سب کتابیں کھول کے بیٹھ جاتی تھی. اس کمپٹیشن میں میرے اگینسٹ کیمسٹری کے ماسٹرز بھی تھے, فزکس کے بھی تھے, لیکن پہلی پوزیشن مجھے ملی. بہت خوب اپنے مطالعے کی بات کی, تو میں اسی سے بھی بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف لکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں, ہر ایک کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. لیکن یہ بھی رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص کر لیتے ہیں کہ یہی لوگ اچھے ہیں اور انہی کو پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں. آپ اس رویے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میرا ہمیشہ سے ایک چیز کہنا ہے کہ ہر شاعر, ہر ادیب ہر چیز اچھی نہیں لکھتا. پورے حاصل مطالعہ جو ہوتا ہے, پورے اس کا جو تحریریں ہوتی ہیں ان میں سے کہیں 25% ہے, کہیں 30% ہے, کہیں 50% ہے, بہت اچھا ہے. تو کبھی اپنے کو اس چیز پہ محدود نہ کر لیں یا شخصیت پرستی پہ مت جائیں. آپ اس کو جو بھی پڑھیں اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ سوچیں بھی اس پر کہ اس میں فلاں چیز کہانی میں کوئی ہے, جھول تو نہیں ہے یا نہیں ہے, یا پوئٹری ہے. الٹی سیدھی شاعری کرنے سے بہتر خاموش رہے, جو کچھ کر لکھے اور اس میں شخصیت پرستی سے نکلے, یہ سوچ کر کے کہ میں اس گروپ میں شامل ہو کر کے میں کوئی بہت بڑا نام پیدا کر لوں گا کیونکہ مجھے کندھا دے کے اٹھانے. میں تو کندھا دے کے اٹھانا اسے کہتی ہوں, یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ کندھوں پہ اٹھانا, کیونکہ وہ ایکچولی اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو مار دیتے ہیں. اپنے اندر ڈھونڈے, آپ اس سے کہیں بہتر چیز کہہ سکتے ہیں. مجھے مختلف شاعروں ادیبوں کی مختلف چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. میں کبھی اس نظریے سے پڑھتی ہی نہیں کہ یہ بالکل نئے بندے کی کا لکھا ہوا ہے, نیا شاعر ہے. ایسے ایسے شاعر ہیں کہ ایک شاعری جو ہے اس کی ساری زندگی کا بیسٹ ہے. لیکن یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اشاعتی ادارے, جس طرح آپ نے کہا کہ انتخاب زیادہ مناسب ہے, انتخاب چھاپتے ہیں,
تو کیا اس انتخاب کے چھپنے سے لکھنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اس میں وہ ایمانداری سے وہ انتخاب کر رہے ہوں اور پھر چھاپ رہے ہیں تو اس سے لکھنے والے کا بھی ایک طرح سے فائدہ ہے، لوگوں تک اس کا لکھا ہوا پہنچے گا۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں اور وہ مجھے پسند ہے یا وہ میرے قریب ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرے دوست کا مجھے اس نے ریفر کیا تھا اس کو میں، تو اس میں کبھی آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ کی اپنی نالج اتنی ہو کہ آپ پڑھیں، آپ کو پتا ہو فلاں چیز صحیح ہے، فلاں ہے، اس میں تو کہانی میں اتنی جھول ہے، یہ تو پوئٹری جو ہے اس میں کہہ کیا رہا ہے، صرف کہہ دینا، لفظوں کو لفظوں سے ملا دینا کا نام پوئٹری نہیں ہے، پیچھے خیال کیا ہے، صرف بہترین وہ ہو اور خیال کے بغیر تو بیکار ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو انتخابات چھپتے ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے، یا کہیں جو کئی بہت سے لوگ پیپرز بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی وہ مخصوص کہتے ہیں اور بعد میں پھر آگے کہتے ہیں میں نے فلاں چیز میں آپ کا نام لیا تھا۔ تو یہ مطلب یہ دکانداری نہیں ہے۔ میری سوچ شاید بہت مختلف ہے لوگوں سے، یا میں نے کبھی پسند ہی یہ نہیں کیا، یہ میں نے جا کے یہ بھی نہیں چیک کیا کہ کون میری کون سی کوئی چیز اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں میں نے لکھ دیا، جو لکھا ہے پوری ایمانداری سے لکھا ہے، کبھی مجھے ستائش کی فکر ہی نہیں رہی۔ تو کچھ لوگ ادبی گروہ بندیوں کو جسٹیفائی یہ کہہ کے بھی کرتے ہیں کہ ادبی گروہ بندی نہیں ہے، اصل میں ہمارے افکار جس سے ملتے ہوں گے ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ادبی گروہ بندی میں جن لوگوں سے ہماری سوچ ملتی ہے ہم ان کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ادبی گروہ بندیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے نہیں ہونی چاہیے۔ ادیب کو اپنا دل و دماغ کشادہ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا کہنا چاہیے فصیل نہ کھڑی کر دے کہ نہ زبان کی، نہ علاقے کی، نہ کیا نام ہے اپنے اوپرائے کی۔ اس کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے اس کو دیکھیں ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس سے تھوڑا زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں جنہوں ہمارا مزاج آشنا ہو یا ہم اس کے مزاج آشنا ہو، لیکن یہ کہنا کہ اس کو تو الگ کرو، یہ کہ کہیں زبان کی بیس کے اوپر آپ الگ ہو گئے اور آپ نے ایک جتھا بنا لیا، تو وہ جتھے جو ہوتے ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہو رہ جاتے، وہ اپنے کو محدود کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اشاعتی اداروں کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ادارے سرکاری طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو سرکاری ادارے ہیں وہ ادب کے فروغ کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر اب سچی بات پوچھیں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ اب یہ کتابوں کے جہاں اشاعت کے حوالے سے تھا، وہ پہلے تھا کہ وہ ادیب جو کتابیں اپنی نہیں چھپا سکے وہ ادارے کریں گے۔ تو اگر اکیڈمی ادبیات یہ کرتی ہے جن کی نہیں چھپی ہیں وہ کم پیسوں میں وہ اپنی ڈھنگ کی جگہ سے اپنی کتاب چھپوا لیں۔ کتاب کے لیے جو رجحان میں کمی ہے کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم بڑوں کے لیے تو لکھتے ہیں بچوں کے لیے نہیں لکھتے، اس لیے بچے بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہر وقت موبائل فون سے کھیلتے رہیں یا ویڈیو گیمز کھیلتے رہیں۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے پاکستان میں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے کام ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی لکھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب ساری چیزیں فائدے اور نقصان کے اس گھیرے میں آ جاتی ہیں تو پھر سوچتا کون ہے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ بچوں کو کیا نام ہے صرف ٹی وی پہ کارٹون لگا دینے سے جس کی نہ لینگویج آپ کی ہے نہ کلچر آپ کا ہے، اور وہ اسی طرح کی اب نئی بیماری اسی کے حوالے سے شروع ہو گئی ہے کہ جس میں بچہ عجیب غریب آوازیں نکالتا ہے، لیکن چونکہ اس کو شروع سے اس کے ہاتھ میں یا موبائل پکڑا دیتے ہیں یا کارٹون لگا کے اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ میرے یہاں جو ہم F7 میں رہتے تھے تو ہمارے اوپر کے حصے میں ایک خاتون رہتی تھی، لیکچرر تھی، تو وہ اپنی بیٹی کو اچھا باپ اس بچی کے باپ ڈاکٹر تھے، وہ اپنی جاتی تھی نا تو اپنی بچی کو سارا وقت وہ کارٹون لگا دیتی تھی۔ ایک دن وہ چھوٹے بھائی کو اس کے حوالے کرنے میں بھی I'm just coming back اور وہ گئی ہیں تو کہنے تم بھائی کا خیال رکھنا، تو اس پہ اس نے کہا تھا کہ آپ اس بیبی سٹنگ کے مجھے کیا پے کریں گی؟ تو اس نے ماں کو بڑا غصہ آیا۔ بعد میں اس نے خود ریلائز کیا کہ یہ ٹی وی پہ دیکھ کر کے اس نے سوچا وہ جو جا رہا ہے وہ بیبی سٹنگ کر رہا ہے، ورنہ بہن بھائی عام بات تھی، اپنے چھوٹے بہن بھائی کو دیکھتے تھے۔ تو بچوں کو چیزوں کے بارے میں بتانا بڑوں کی خاص ذمہ داری ہے۔ میں نے بچوں کے ادب میں نے ابتدا میرا ذہن میں نہیں تھا کہ میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھوں گی۔ چنبیلی شہزادی لکھنے کے بعد 5th کے بعد میں نے کچھ نہیں اس پہ لکھا، لیکن جب میں نے دیکھا کئی چیزیں بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، جیسے لوگوں کی چیزیں چھونا۔ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے والدہ نے بتایا تھا کہ آپ کسی کی چیز نہیں چھوئیں، یہاں 10 چیزیں پڑھی ہیں، بچہ آیا اس نے ایک چیز گرائی، کسی کا فون اٹھایا
کسی کا کچھ کیا یا ایک دوسرے بچے کی بلی کر رہے ہیں یا ان کے نام رکھے ہیں یا مار رہے ہیں، تو ان کو کون بتائے گا کہ اس سے یہ کیا غلط ہے، یا جانوروں کو تنگ کر رہے ہیں. تو میں نے خاص طور پہ 10 کہانیاں اصلاحی کہانیاں کہہ کے لکھی. ان میں 3 میرے اپنے ذاتی تجربات تھے. ہر ماں کہتی ہے ہمارا بچہ کچھ نہیں کھا رہا ہے، وہ صرف برگر کھانا چاہتا ہے یا آدھے سے زیادہ کھانا پلیٹوں میں چھوڑ رہے ہیں. مجھے یاد آیا کہ مجھے بچپن میں تحری بہت پسند تھی، اور پکی تو ہر بچے میں لالچ بھی ہوتی ہے کہ اب اس کو زیادہ زیادہ مل جائے. امی نے مجھے نکال کے دی. میں نے امی سے کہا کہ اور، تو انہوں نے تھوڑی سی اور ڈال دی. پھر کہنے اسے ختم کر کے میں اور دے دوں گی. اب وہ میں ضد پہ اڑ گئی کہ نہیں مجھے اور دے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. امی نے پوری پلیٹ تیار کر دی اور کہنے لگی اس کو ختم کرنا ہے. اور پولیس جیسے نہیں ہوتا اس طرح وہ بیٹھ گئی کہ ایک ایک دانہ ختم ہوگا. سب سے بری سزا یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد آپ کو اتنا ہی کھانا کھلایا جائے. اچھا حمایت بھی نہیں اس میں چلنی چاہیے. آدھے کے بعد میرا پیٹ بھر گیا. امی نے کہا پلیٹ تو تمہیں پوری ختم کرنی ہے. جب پوری کھالی حالت تباہ. لیکن اس کے بعد کہنے لگی کہ تم نے یہ سوچا کہ شاید اس کے بچے گی نہیں، تمہیں ملے گی نہیں، اور یہی لالچ ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ چھوڑتے ہیں یہ پلیٹوں میں، وہ اصل میں دوسرے جو لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملا ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج اتنے برس ہو گئے ہیں اس بات کو، بڑی سے بڑی دعوت ہو، شادیاں ہوں، ڈھیر لگا ہوا ہو، جتنا کھانا ہو اتنا لے کے اندر، کبھی پلیٹ میں اتنی سی چیز نہیں چھوڑی. کیونکہ یہ بچپن کی تربیت، تو یہ میں نے کہانیوں میں بھی ڈالا. زندگی میں جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی بچپن سے ہو تو مناسب رہتی ہے. ہم خواتین کے ادب کی بات اگر کرتے ہیں، حالانکہ ادب ہوتا ہے، خواتین مرد کا ادب پتہ نہیں کس نے تفریق کر دی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خواتین کے ادب میں جذباتیت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ دیکھیں، اگر خاص طور پہ دماغ میں یہ رکھ کے لکھا جائے کہ عورت ہمیشہ مظلومی ہوگی تو اس میں جذباتیت بھی آئے گی، کیونکہ وہ تصویر کا آدھا رخ دیکھ رہی ہے. دوسرا رخ بھی اس پہ جو اچھا ادیب ہوگا نا، وہ دونوں رخ پہ دیکھے گا. اب جیسے اس سے کہا جائے کہ پاکستان میں عورت بہت پسی ہوئی ہے، میں نہیں مانتی. میں نے بھی آخر دنیا اتنی عمر گزاری ہے، جاب میں بھی رہی ہوں، کھیل میں بھی رہی ہوں، سب کچھ کیا ہے. میں پاکستان نمبر 9 ٹیبل ٹینس میں تھی، تو ہمارا جانا آنا ہوتا تھا، سب دیکھا ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہوتا یہ کہ کئی جگہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے یہ عورت مظلوم ہے، اس کو لکھنے والے نے بھی مظلومیت کے مد میں لکھ دیا، لیکن نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے وہ کر کے کیا آ رہی ہے، اس کے کیا کارنامے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس نہج تک پہنچی ہے. تو کبھی بھی کہانی میں جو اگر جو اس طرح کا لکھتی ہے نا، تو ان کی پھر وہی آ گیا کہ ان کا مشاہدہ ہلکا ہے. ورنہ اگر وہ غور سے دیکھیں، اور ادیب کا ہے کہ وہ سامنے کی چیزیں نہیں دیکھتا، وہ نیچے کی پرت دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انہی افکار کے ساتھ جب آپ ڈرامہ نگاری کے میدان میں اتری، وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا، اور آپ کے خیال میں جو آج کا ڈرامہ ہے وہ کس قدر بدل چکا ہے اس دور کے ڈرامے سے جس کو ہم سنہری دور کا ڈرامہ کہتے ہیں؟ بہت بدل چکا ہے آج کا ڈرامہ. اچھا کچھ ہیں ہم جیسے لکیر کے فقیر چل رہے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کی پہچان اس کے اپنے ارد گرد کا ماحول، اس کے گھروں کا ماحول، اس کا جو ایک سسٹم ہے وہ ہوتا ہے. وہی نا کہ کوا مور کے پر لگا کہ مور نہیں بن جائے گا. آپ کے پاس جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کو سنبھالیں، اس کے حساب سے اپنے کنبوں کو ڈسٹرب نہ کریں، خراب نہ کریں. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ تمام نیگیٹو اس کے ڈرامے کیوں چل رہے ہیں. یہ پورے ہمارے یہاں سے آپ خیبر سے نکلیں اور کراچی تک دیکھیں، 99% جو ہے کہیں ایسی چیز نہیں ہے. 1% کو آپ اتنا اچھالیں گے، 99% جو خوبیاں ان کو کیوں نہیں اجاگر کر رہے ہیں. میں نے پاکستان کا پہلا سوپ لکھا تھا. ظاہر ہے میں نے اپنی معاشرت کے حوالے سے لکھا. جیسے ہمارے ہاں کوئی اسٹریٹ میں کوئی نیا آتا ہے تو ساتھ گھر والے کہ وہ ابھی اس کا چولہا نہیں جلا ہے، اس کو کھانا بھیج دیا گیا، اس سے پوچھا تمہیں مدد کی کوئی ضرورت ہے. اس طرح کیا یہ سوپ میں نے لکھا. اس میں آپس میں چپقلش بھی ہوگی، بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، خواتین میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل ایک محبت، ایک خلوص کا ایک سلسلہ تھا. وہ مجھے آئے کہ ہم آپ کو اس ٹیم میں لینا چاہتے ہیں، سوپ کی ٹیم میں. میں نے کہا سوری، میں تو ایسی چیزیں نہیں لکھتی. تو کہنے لگے، میں نے کہا آپ نے میرے افسانہ نہیں دیکھا ہے، میں کہنے نہیں اس کی ریٹنگ کا ہمیں تو ہے نا کہ جتنے. میں نے کہا بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے لکھے سے ایک لڑکی بھی خراب ہوتی ہے،
جو جا کے 10 گھروں کو خراب کرتی ہے تو اس کا عذاب قیامت تک مجھے جھیلنا ہے. میں اپنے معاشرے میں وہ جرم کر ہی نہیں سکتی. مجھ سے اکثر نے کہا کہ تم بہت بیوقوفی کر رہی ہو, اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 3 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. میں نے کہا مجھے نہیں, مجھے اپنی دال روٹی زیادہ عزیز ہے, بجائے اس کے کہ میں ایک غلط چیز لکھوں اور صرف اس لیے کہ ریٹنگ ہے. بہت اچھا, بہت خوب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی خواتین جو آج کل لکھ رہی ہیں, جو مین اسٹریم میں بھی ہیں, ان میں بہت سی ایسی ہیں جن پر باقاعدہ تھیسس کیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک نیا نوجوان جو یہ دیکھتا ہے کہ مین اسٹریم پر بے شک فضول لکھا ہے لیکن ان کو پر تحقیق کی جا رہی ہے, یا مین اسٹریم پر ہیں یا وہ پیسے اچھے کما رہے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم معیار کا تعین کیسے کریں. پہلی چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ ان کی اوریجنل یعنی ان کا خود کریٹ کی ہوئی کیا چیز ہے. اب جب ہر طرف ایک دور ایسا بے معنی کا شروع ہو جائے, اگر دیکھیں اصولی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کتاب سے بھی اڈاپٹ کیا ہے تو آپ کو لازمی اس پہ ماخوذ یا ڈرامائی تشکیل لکھنی چاہیے. وہ آپ کی کریٹیوٹی نہیں ہے, اس کا اجازت نامہ چاہیے, یہ آپ کے اخلاقی فرائض ہیں. جتنے یہ جو مین اسٹریم پہ ڈرامے چل رہے ہیں ان میں سے کس کی اوریجنل تحریر ہے؟ ڈائجسٹ کی کہانی کسی اور کی لکھی ہوئی ہے, اس کو آپ نے صرف ڈرامائی تشکیل کیا ہے. تو میں تو جب بھی کوئی مجھ سے پروڈیوسر کہتا ہے, میں کہتی ہوں مجھے آپ بتائیں آپ کو چاہیے کیا, پھر میں کہانی خود کریٹ کر کے دوں گی. اب جیسے یہ میرا لپٹن ہم سفر سیریل تھا, اس کے لیے تھا کہ چائے کے باغات ان کا, جس کا ظاہر ہے جو بنوائے گا, انہوں نے پری مارکیٹنگ ہوئی تو کہا کہ کہانی اور اس میں وہ بھی ہو, ایکشن بھی ہو, محبت بھی ہو, سب کچھ ہو. لیکن اب باغات کہاں ہیں؟ انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, ادھر ہیں سری لنکا میں, یا پھر برازیل چلے جاؤ, کینیا چلے جاؤ. تو آپ سوچیں کہ کون سی جگہ ہے جو ہاں کم سے کم اس میں ہم لکھ سکتے ہیں اور بیسٹ کہانی بھی بن سکتی ہے. اب برما سے تو یعنی سری لنکا سے تو ہماری کوئی جنگ نہیں ہوئی, لیکن کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ لازمی اختلاف ہوگا. دو مذاہب کے لوگ جب آپس میں شادی کرتے ہیں, چاہے لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے, دونوں معاشرے جو ہوتے ہیں مشکل سے قبول کرتے ہیں. یا لالچ ایسا عنصر ہے کہ جس کے اوپر ہمیشہ مار کاٹ ہوئی ہے, زمین ہوئی جائیداد ہوئی اس پہ. تو پورا میں نے 1 لائنر سوچا, اس کے حساب سے لکھا, اور اللہ کا شکر ہے ہر کا کردار خود لکھا, تو پورا سی کہانی میری ہے. مجھے تو کبھی ڈر اس بات کا ہوا ہی نہیں کہ ہاں اگر کوئی پروڈیوسر لکھوا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کتاب کے حوالے سے لکھیں, ہمیں یہ چاہیے, تو اس کی ذمہ داری اس چینل پر ہے. یا اس بہت خوب, بہت آپ سے بہت ہی خوبصورت باتیں ہوئی آج, اور بہت ہی فائدہ مند باتیں بھی ہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے. کیا مشورہ دینا چاہیں گی جو نئی نسل لکھنا چاہتی ہے, انہیں کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو پڑھنا سیکھے. اپنے لوگوں کو پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو کتابیں تو اس کو پڑھنی ہے. کتاب سکون سے پڑھنے کی چیز ہے, پڑھنے کے بعد غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ بات کہی گئی تو کس لیے کہی ہے. تو پہلے تو اپنے اچھے ادیبوں کو پڑھیں اور اپنی پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں. کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں شاعری میں اس لفظ کو استعمال کریں جس کا وہاں موقع ہی نہیں ہے, اس کا مفہوم ہی ڈفرینٹ ہے. تو پہلے جب آپ سمجھیں گے تو آپ وہ کہیں گے تو بات میں وزن آئے گا نا. بڑے وزنی لفظ لے کے آ جانا جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا, نہ اس کا استعمال پتا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سیدھی زبان میں اپنی بات کہیں. آج کی ہم وجہت مہمان افشاں عباسی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, اور ان کی گفتگو کی ویسے تو مختلف پیرائے تھے, ہر کوئی اپنے حساب سے ان کی گفتگو کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے, لیکن میں یہی سمجھا کہ اظہار رائے کی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیں. پروگرام کے بارے میں اپنے تاثرات اور اپنی کتاب کے تعارف کے لیے کتاب کے نسخوں کے ساتھ اس پتے پر لکھ بھیجیے. انچارج پروگرام افکار, شاہراہ جمہوریت, ریڈیو پاکستان, اسلام آباد. اگلے پروگرام میں ایک اور ادبی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.